الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت 7 دن کا حج و عمرہ کورس جاری و ساری ہے، جس کا آج سیکنڈ لیکچر ہے، دوسرا لیکچر ہے۔ گزشتہ کل پہلا لیکچر ہوا۔ جن حضرات نے اس میں شرکت کی یقیناً وہ بخوبی اس بات کو جان گئے ہیں کہ کتنی اہم معلومات تھیں جن کو سیکھنے کا موقع ہمیں میسر آیا، اور آج بھی ایک اور اہم موضوع ہے۔ اور دوسرا لیکچر جس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اول سے لے کر آخر تک اگر آپ کوشش کریں حصول علم کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نیت سے جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ یہ 7 دن کا کورس ہے، اس میں اول تاخیر ہماری شرکت رہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سیکھنے والوں کو ڈھیروں جو ہے اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ حجاج کرام کے قافلے سوئے طیبہ سوئے حرم رواں دواں ہیں۔ بہت سارے لوگ تیاریوں میں مشغول ہیں اور بعض لوگ پہنچ بھی چکے ہیں۔ جہاں ہم حج کی تیاری کے لیے حج کی تیاری کا سامان سنتے ہیں، خریدتے ہیں اور پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے کہ حج میں جو ہمارا اصل مقصود ہے وہ ہے حج کے افعال، یعنی جو حج کے کام ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، تاکہ ہمارا حج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ کل کی نشست میں آپ نے سفر حج سے متعلق ضروری سامان سے متعلق جو ہے وہ سنا ہوگا۔ آج کی نشست اور آئندہ آنے والی ہر نشست، جس طرح کل کی نشست اہم تھی، آنے والی ہر نشست اہم ہے۔ جو حج کے مختلف کام ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے ان 7 دنوں کی نشستوں میں۔ آج جو ہے وہ حج کی اصطلاحات سے متعلق آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو اصطلاحی اعتبار سے بولے جاتے ہیں، یعنی ایک ٹرم ہے، اس ٹرم کا کیا مطلب ہے اور یہ کس مقصد کے لیے بولی جاتی ہے، اس کا سیکھنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھیں گے یا آپ جو ہے وہ وہاں پہ کسی سے مسئلہ پوچھیں گے، کسی سے بات کریں گے، تو وہ آپ کو وہی لفظ بولے گا۔ بالفرض وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مطاف میں جانا ہے۔ اب مطاف سے کیا مراد ہے؟ مطاف کون سی جگہ ہے؟ کعبہ معظمہ میں۔ تو یہ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں، مسائل سمجھنے میں اور خود حج کے ارکان ادا کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج کچھ اصطلاحات بتائی جائیں گی جو بہت اہم اور بہت ضروری ہیں۔ یہ صرف محض الفاظ ہی نہیں ہیں، اگر آپ ان الفاظ کو یاد رکھیں گے اور ان کا حقیقی معنی سمجھیں گے تو انشاءاللہ حج کے ارکان ادا کرنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ آپ چاہے عمرہ کریں، چاہے آپ حج کریں، چاہے آپ طواف کریں، وہاں جب تک آپ رہیں گے یہ والی جو چیزیں اصطلاحات آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے اشہر حج۔ اشہر یہ شہرن کی جمع ہے۔ اشہر حج یعنی حج کے مہینے، یعنی وہ مہینے کہ جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔
ویسے تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے ان کو کہتے ہیں اشہر حج۔ وہ اشہر حج جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلا جو حج کا مہینہ ہے وہ شوال المکرم۔ شوال المکرم کو حج نہیں کرنا، شوال المکرم کو اگر کوئی حج کا احرام باندھے گا اور حج کے لیے احرام باندھے گا تو یہ حج کا احرام قرار پائے گا۔ اور دوسرا جو مہینہ ہے حج کا وہ ہے ذی قعدۃ الحرام۔ شوال اور ذی قعدۃ الحرام یہ پورا مہینہ بھی جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا مہینہ پورا مہینہ نہیں ہے بلکہ اس کے پہلے 10 دن یعنی ذوالحجۃ الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اب یہ اس لیے ضروری ہے یہ مسئلہ کہ اب آپ نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو وہ یہ اصطلاح اگر استعمال کرے کہ آپ نے اشہر حج میں احرام باندھا تھا یا کب باندھا تھا، تو اب آپ اس میں پریشان ہوں گے کہ اشہر حج کس کو کہتے ہیں۔ تو اشہر حج شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں یا حج کے مہینے ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاح ہے احرام، کہ جب حج یا عمرہ بندہ دونوں کی نیت کرے، یا حج کی نیت کرے یا عمرے کی نیت کرے، یا حج یا عمرے دونوں کی نیت کرے اور نیت کے بعد وہ تلبیہ کہے۔ اب یہ جو میں نے تلبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بھی اصطلاح ہے۔ تلبیہ کا مطلب ہے لبیک پڑھنا، یعنی کسی شخص نے حج کی نیت کی، عمرے کی نیت کی، یا حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کی، یہ حج کی اقسام میں اس کا بیان آئے گا، تو اس کے بعد تلبیہ پڑھے، یعنی نیت کرے اور نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھے، تو ایسا شخص محرم ہو جاتا ہے، یعنی احرام والا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مجازن جو ہے جو شخص حج کی جو احرام کی چادریں لپیٹ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ احرام والا ہے۔ لیکن اگر کسی نے صرف احرام کی چادریں پہن لی ہیں لیکن اس نے نہ حج کی نیت کی ہے نہ عمرے کی نیت کی ہے تو وہ احرام والا قرار نہیں پائے گا۔ محرم اس وقت ہوگا کہ جب حج عمرے یا حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے اور تلبیہ کہے تو اب یہ شخص محرم ہو گیا۔ اب محرم کے اوپر بعض حلال چیزیں، جب وہ احرام کی نیت کر لیتا ہے تو اس پر بعض حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح سر پر مرد کے لیے سر پر کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، حالانکہ جب احرام کی حالت میں نہ ہو تو اس کے لیے سر پر کپڑا پہننا جائز ہے، منہ ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار مسائل ہیں، کل انشاءاللہ کل کی نشست میں احرام کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نیت کر دینے کی وجہ سے، نیت کر لینے کی وجہ سے بندے پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو محرم یعنی احرام والا کہا جاتا ہے۔ تو نیت کرنے سے بندہ محرم ہوتا ہے، محض چادریں پہننے سے محرم نہیں ہوتا، اگرچہ کہ چادریں ضروری ہوتی ہیں جب نیت کرے، لیکن نیت کرنے، احرام کی نیت کرنے سے یہ محرم ہو جائے گا۔ اور تیسری جو اصطلاح ہے تلبیہ، جیسا میں نے ابھی احرام میں بیان کیا کہ حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کا مطلب ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو پورے کلمات ادا کیے ہیں میں نے، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی عالم مسئلہ بیان کرے گا احرام سے متعلق تو وہ یہی مسئلہ اپنے بیان میں بیان کرے گا کہ آپ جو ہے وہ احرام کی نیت کریں اور احرام کی نیت کے بعد آپ جو ہے وہ تلبیہ پڑھیں۔ اب تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ اب جس کو تلبیہ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو تلبیہ کا مطلب لبیک پڑھنا ہے۔ تو یہ جب بندہ احرام کی نیت کرتا ہے تو اس کے بعد کم از کم
ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب تک اس کے پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ آگے سنیں گے کہ اس کے پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے، اس وقت تک محرم کو چاہیے کہ تلبیہ کی، لبیک اللہم لبیک کی کثرت کرے۔ اس کے بعد اتباع، یعنی اگر اردو میں پڑھیں تو اس کو استباع بھی کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ ہے، استباع یا اتباع۔ اتباع کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ محرم جو شخص احرام باندھتا ہے اور وہ عمرہ کرنے گیا ہے، اب عمرے والے نے باندھا ہے یا حج والے نے باندھا ہے، تو اب جب وہ طواف کرے گا، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے گا، جیسے عمرے والے نے احرام باندھا ہے تو سب سے اس کا پہلا جو رکن ہے عمرے کا وہ ہے طواف کرنا۔ تو اب جب وہ طواف شروع کرے گا تو طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرے گا، اور طواف کی نیت کرنے کے ساتھ ہی وہ اپنے سیدھے کندھے پر جو چادر ہے اس چادر کو اپنی سیدھے کندھے کی بغل کے نیچے سے اس الٹے کندھے پر ڈال دے گا، اور یہ کندھا بالکل کھلا ہوا ہوگا، اس پر کوئی احرام کی چادر نہیں ہوگی۔ تو استباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سیدھے کندھے کی اوپر جو چادر ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر نیچے سے جو ہے وہ الٹے کندھے پر ڈال دینا اور سیدھے کندھے کو کھلا کر دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی اس طرح جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، اور حج کی تصویروں میں بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سیدھا کندھا کھلا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو موقع ہے، محل ہے جو اس کا، وہ طواف کرنے سے پہلے ہے۔ طواف کرنے سے پہلے وہ اپنے سیدھے کندھے کو کھلا کر دے گا، یعنی کہ وہاں سے چادریں ہٹا کر الٹے کندھے پر ڈال دے گا۔ اس کو استباع بولتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو سنت سے محرومی ہے، لیکن جب طواف کی نیت کریں گے تو طواف شروع کرنے سے پہلے استباع کریں گے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ اور استباع کے بعد جو اس کے بعد کی اصطلاح ہے وہ ہے رمل، کہ جب ہم طواف خانہ کعبہ شروع کریں گے، جیسے ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہے، اب ہم نے نیت کر لی ہے طواف کی نیت کرنے کے بعد ہم نے استباع کر لیا ہے، یعنی اپنا سیدھا کندھا ہم نے کھلا کر دیا ہے، یعنی اس پر ہم نے چادر ہٹا لی ہے۔ اب جو ہے وہ ہم طواف شروع کریں گے۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے یہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو جب طواف شروع کریں گے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی چھوٹے چھوٹے قدم بھرے گا اور سینہ تان کر اکڑ کر جو ہے وہ تیزی سے چلے گا۔ تیزی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوڑے گا، یعنی جس طرح بندہ ایک تکبرانہ چال چلتا ہے، یعنی اکڑ کر چلتا ہے، تو اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ اور یہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، تمام میں نہیں ہے، پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جہاں حاجی کو موقع ملے، کیونکہ خانہ کعبہ شریف کے گرد پروانوں کا ہجوم ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اگر رش کے اندر ہیں وہاں پہ آپ رمل کریں گے تو دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔ جہاں رش میں ہے وہاں پہ اس کو چھوڑ دیں، اور جب رش سے نکل جائیں تو پھر دوبارہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی اکڑ کر چھوٹے قدم بھرتے ہوئے سینہ تان کر تیزی سے چلیں گے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ رمل کی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ عظیم سنت ہے۔ استباع اور رمل یہ دونوں عظیم سنتیں ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوشش یہ کرے کہ خانہ کعبہ شریف کے پاس طواف کرنے کی بجائے، یعنی قریب طواف کرنے کے بجائے تھوڑا سا دور کرے، ہٹ کر کرے، تاکہ رش میں اس کی یہ رمل کی سنت نہ چھوٹے۔ اگر دور دور کرے گا تو آسانی کے ساتھ اس رمل کی سنت کو ادا کر سکے گا۔ تو اب جب بھی آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے احرام میں جب طواف کرنا ہے تو استباع کرنا ہے، تو اب اگر آپ کو استباع کی
اصطلاح معلوم ہوگی تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ استباء سے مراد یہ ہے کہ سیدھا کندھا کھلا کرنا۔ اور پھر جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں تو رمل سے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ رمل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم بڑھنے ہیں اور جو ہے وہ سینہ تان کر اکڑ کر چلنا ہے، تو اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاح کو جو ہے یہ طوافی میں استعمال ہوتی ہیں، ان دونوں کو سمجھنا اور ان دونوں کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ طواف، یہ طواف کس کو بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ شریف کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، لیکن کتنے چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے؟ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے گرد جب لگائیں گے، ان چکر لگانے کا ایک پورا طریقہ ہے، تو 7 چکر جب لگائیں گے یعنی حجر اسود سے شروع کر کے پھر حجر اسود پر پہنچیں گے، یہ ایک چکر ہوا، پھر دوسرا حجر اسود پر پہنچیں گے، دوسرا ہوا، یوں 7 چکر لگائیں گے خانہ کعبہ شریف کے گرد تو یہ ہمارا طواف ہو جائے گا۔ نفلی طواف بھی 7 ہی چکروں کا ہوتا ہے، جیسے لوگ اپنے مرحومین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے لیے طواف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ گھوم لینا، بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ یعنی کہ بعض لوگ 49 چکر بھی لگا لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 چکروں کا ایک چکر ہوتا ہے اور 7 لگانے ہیں، تو 7 کو 7 سے ضرب دے کر 49 چکر بھی لوگ بعضوں کے بارے میں سنا ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس کے لگانے کی وجہ کیا ہوئی؟ حالانکہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ طواف کا معلوم ہی نہیں ہے، تو 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، خانہ کعبہ شریف کے گرد گھومنا اور 7 چکر پورے کرنا، یہ ایک طواف ہے۔ مطاف جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ شریف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ہمیں جو فرش نظر آتا ہے، سفید فرش ماربل کا بچھا ہوا بڑا سا اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ طواف کرنے کی جگہ ہے، تو طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ جیسے اب آپ سے کوئی بولتا ہے کہ میں آپ کو مطاف میں ملوں گا، تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اگر پتہ نہیں ہے تو پریشان ہو جائے گا، حاجی کہ مطاف کون سی جگہ ہے خانہ کعبہ میں، ہم نے تو نہیں سنی۔ تو جس جگہ پر آپ طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ طواف لوگ کرتے ہیں، نام نہیں بھی پتہ ہے، لیکن طواف تو اسی جگہ پر کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مطاف کس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طواف قدوم، طواف کی کئی قسمیں ہیں۔ جو طواف قدوم ہے، یعنی قدوم کا مطلب یہ کہ آنا، جب کوئی بندہ خانہ کعبہ شریف میں آتا ہے تو آتے ہی جو طواف کرتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور یعنی استقبالیہ طواف اس کو کہہ دیں، اور یہ قارن اور مفرد حاجی، یعنی جو حج افراد کر رہا ہے اور جو حج قران کر رہا ہے، ان دونوں کے لیے طواف قدوم کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو وہ یہ حاجی آئیں گے اور سب سے پہلے طواف قدوم کریں گے، اور طواف قدوم ان 2 حاجیوں کے لیے جس نے حج افراد کا یعنی صرف حج کا احرام باندھا ہے، یا حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ نیت کی ہے، عمرے کی بھی نیت کی ہے، حج کی ایک ساتھ دونوں کا احرام کی نیت کی ہے، تو اس کو قارن کہا جاتا ہے، یعنی جو 2 احراموں کو ملانے والا ہو وہ قارن ہوتا ہے۔ ان دونوں حاجیوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جب یہاں حاضر ہوں بیت اللہ شریف میں تو وہ سب سے پہلے یعنی استقبالیہ کعبہ شریف کو دیکھنے کا اور یہاں آنے کے شکرانے کا گویا کہ ایک طواف کریں گے، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف الزیارہ، یہ تو طواف قدوم تھا۔ طواف الزیارہ اسے طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حج کے جو ہے وہ افعال میں سے، جو حج کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام ہے،
اور یوں سمجھے کہ یہ طواف زیارہ یہ حج کا رکن ہے، طواف زیارہ یہ حج کا رکن ہے۔ طواف زیارہ کب کیا جاتا ہے؟ طواف زیارہ جو بھی حج کرنے جائیں گے، چاہے وہ حج افراد کر رہے ہیں، چاہے وہ حج تمتع کر رہے ہیں، چاہے وہ حج قران کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے وہ طواف زیارہ کریں گے۔ کیوں کریں گے طواف زیارہ؟ کیونکہ یہ حج کا رکن ہے۔ طواف زیارہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ طواف زیارہ کا وقت 10ویں ذو الحجہ کی صبح صادق کے طلوع سے لے کر، یعنی جب 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق سے لے کر 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ پورا ٹائم جو ہے وہ طواف زیارہ کا ہے، طواف افادہ کا ہے۔ یہ حج کے رکن میں سے، ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، اور جو ہے وہ اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جب حجاج کرام جو ہے وہ مزدلفہ سے منا میں آتے ہیں تو منا میں آ کر پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ رمی کرتے ہیں اور پھر قربانیاں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد حلق کرتے ہیں، یوں وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ طواف زیارہ ان کے بعد کرتے ہیں، یعنی پہلے رمی کر لی، پھر قربانی کر لی، اور پھر جو ہے وہ حلق کر لیا، اور پھر جو ہے وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ طواف زیارہ رمی، قربانی اور حلق کے بعد ہو، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کسی کی قربانی بالفرض دوسرے دن ہونی ہے، وہ اس سے پہلے بھی طواف زیارہ کر سکتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، اس سے پہلے پہلے یہ طواف کیا جاتا ہے۔ یہ طواف زیارہ کہلاتا ہے، اور یہ حج کا رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے۔ اس کے بعد طواف وداع ہے، کہ طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف، الوداع جسے ہم کہتے ہیں کہ رخصت ہونے کا طواف، یعنی جو آفاقی حاجی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آفاقی بھی ایک اصطلاح ہے کہ آفاقی حاجی کون ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ جو میقات سے باہر سے آنے والا حاجی ہوتا ہے اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ تو جب یہ کعبہ شریف سے رخصت ہوتا ہے، اس وقت جو طواف رخصت کے وقت کا طواف کیا جاتا ہے، یہ طواف وداع کہلاتا ہے۔ اور طواف وداع جو ہے یہ واجب ہے، اس کا کرنا واجب ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ طواف زیارہ کے بعد کوئی سا بھی طواف کریں، اگرچہ وہ نفلی طواف ہو، تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی حاجی کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مکہ شریف سے بندہ رخصت ہو رہا ہو، اپنے وطن کو آ رہا ہو، تو اس وقت خانہ کعبہ شریف کا وہ جو طواف کرے، وہ رخصت کا طواف، الوداعی طواف ہوتا ہے۔ تو یہ جو طواف وداع ہے یہ واجب ہے۔ اب طواف زیارہ کے بعد جو بھی طواف کرے گا اس سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد اس نے کوئی طواف زیارہ کے بعد کوئی طواف نہیں کیا، تو اب رخصت ہوتے وقت یہ طواف وداع کرنا واجب ہے، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ طواف عمرہ، طواف عمرہ یعنی جو عمرہ کرنے والوں پر عمرہ کرنے والوں پر طواف فرض ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی صرف عمرہ کرنے گیا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ سعی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حلق کرتا ہے۔ تو یہ فرض طواف ہے، تو جو عمرے کا طواف ہوتا ہے اس کو طواف عمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے استعلام۔ استعلام کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنا۔ جب حاجی یعنی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، تو طواف کرنے سے پہلے وہ حجر اسود کا بوسہ لے، یہ سنت ہے، کیونکہ طواف کی جو ابتدا ہوگی وہ حجر اسود سے ہوگی، اس کی سیدھ سے ہوگی۔ تو سنت یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ اگر بوسہ لینا ممکن ہو، آج کل چونکہ رش ہوتا ہے بوسہ لینا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی کوشش نہ کرے،
تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر رش ہے تو رش میں نہ گھسے، کیونکہ یہ رسکی کام ہے اور بہت جو ہے وہ تھکاوٹ والا بھی ہے اور بہت ہمت والا بھی ہے، اور پھر یہاں پہ لوگوں کی حقوق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے۔ تو اب اگر اللہ کے گھر میں بندہ گیا ہے اور وہاں پہ بھی یہی دھکم پیل اور اس طرح کا سلسلہ کرے گا تو پھر وہاں سے کیا حاصل کرے گا؟ تو اس لیے اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لے، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اور اگر حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہ ہو ہاتھوں سے تو چھڑی وغیرہ لگا دے اور چھڑی وغیرہ لگا کر اس کو چوم لے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، بہت دور ہے، تو پھر جو ہے وہ حاجی اپنا سینہ کعبہ شریف کی طرف کر کے یوں دور سے جو ہے وہ استعلام کرے گا، اور پھر یوں اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ چوم لے گا۔ اس طرف اشارہ کرنا اور ہاتھوں کو چوم لینا یہ استعلام کہلاتا ہے۔ تو جب طواف شروع کرے گا تو طواف شروع کرنے سے پہلے استعلام کرے گا، اور پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف شروع کرے گا، اور جب 7 چکر کر لے گا تو اس کے بعد پھر 8ویں دفعہ بھی استعلام کرے گا۔ طواف کے چکر 7 ہیں لیکن استعلام جو ہے وہ 8 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یوں اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا، اس کو استعلام کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ یہ دونوں مشہور پہاڑ ہیں، اور صفا جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے اسی طرف جو ہے جو حجر اسود کا جو کونا ہے، حجر اسود کا جو کونا ہے اسی سیدھ میں جو ہے وہ صفا کا پہاڑ ہے، مسجد سے باہر۔ لیکن مسجد سے باہر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دیوار آ جاتی ہے پھر دروازہ آ جاتا ہے، یوں مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ پورا ایک جو ہے مسجد ہے، اور پھر جو ہے وہ اسی سے باہر نکل کر صفا مروہ کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور یہاں پہ سعی کی جاتی ہے۔ تو صفا سے جو ہے وہ سعی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا سعی کا، اور پھر یہ مروہ پر ختم ہوگا، یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ اور جیسے صفا یہ سعی کا یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی طرح مروہ یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو صفا پہاڑ سے سعی شروع کریں گے اور مروہ پر ختم کریں گے۔ پہلے تو یہاں پہ باقاعدہ پہاڑ تھا، لیکن اب یہاں پہ آپ پہاڑ نہیں دیکھیں گے، اس کی علامتی نشانی باقی ہے کہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کور کیا ہوا ہے، لیکن وہ باقاعدہ وہ پہاڑ اب موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ جو جگہ ہے وہ پہاڑ والی جگہ ہی ہے۔ تو اب تو پکا فرش بنا ہوا ہے، تو اب آپ اگر وہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ صفا پہاڑ ہوتا ہے، صفا پہاڑ ہی ہے، لیکن اب پہاڑ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ علامتی طور پر جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو صفا سے شروع کریں گے، مروہ تک یہ ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر، صفا سے مروہ تک یہ تیسرا چکر، اور مروہ سے صفا تک چوتھا، یوں جو 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ تو صفا یہ جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ سعی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ عمرے کا طواف کریں گے اور عمرے کی سعی کریں گے، تو سعی کا مطلب یہی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ رمی کرنا، جیسے حج میں حج کے واجبات میں سے ایک واجب جو ہے وہ رمی کرنا بھی ہے۔ رمی کا مطلب ہے پھینکنا، پتھر مارنا۔ تو رمی کیا ہوتی ہے؟ جمرات، مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا۔ جمرات کہتے ہیں شیطان، یہ مشہور بات ہے کہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو شیطانوں کو جمرات کہتے ہیں۔ تو ان جمرات پر کنکریاں مارنا اس کو رمی کہتے ہیں۔ جیسے عام بول چال میں کہتے ہیں کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، ابھی شیطانوں کو کنکریاں نہیں ماری ہیں، تو یہ شیطانوں کو کنکری جو مارنا ہے یہ رمی کہلاتا ہے۔ یہ رمی جو ہے یہ 10ویں ذی الحجہ کو بھی ہے،
10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو، صرف ایک شیطان کو، یہ 3 شیطان ہیں مینا میں جو ہے وہ 3 شیطان ہیں، ایک بڑا شیطان ہے، پھر درمیانی ہے اور پھر چھوٹا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو صرف بڑے جمرے کو، جو یعنی بڑا شیطان ہے، اس کو رمی کرنی ہے، اور 11ویں اور 12ویں کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، رمی کرنی ہے، اور 13ویں کی رمی کرنا بھی سنت ہے، تو اگر چاہیں تو 13ویں کو بھی رمی کر سکتے ہیں۔ تو شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حلق۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کو منڈانا، یعنی جب بندہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو حج میں بھی حلق یا قصر، یہ 2 اصطلاحات ہیں، حلق یا قصر۔ اور حلق کیا ہے؟ حلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے بال اس طرح سے مونڈ دینا، یہ حلق کرنا کہلاتا ہے، اور حج میں حلق کرنا افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے بارے میں 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، تو یہ افضل ہے۔ یہ عمرے میں بھی جو ہے وہ عمرے کا طواف کرنے کے بعد، عمرے کی سعی کرنے کے بعد حلق کیا جائے گا، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے سر کو منڈوائیں، یہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ اور اگر بال بڑے ہیں تو قصر بھی کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چوتھائی سر کے بال، اپنے کم از کم اپنے چوتھائی سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر، یہ جو انگلی کے پورے ہوتے ہیں، 1 پورے کے برابر جو ہے وہ سر کے چوتھائی بال کم کر دینا، کاٹ دینا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ تو اب جہاں پہ جو ہے وہ حلق کرنا ہے، وہاں اگر بال ہوں تو قصر بھی کیا جا سکتا ہے، قصر سے بھی واجب پورا ہو جائے گا، حلق کروانے سے بھی واجب پورا ہو جائے گا، لیکن حلق کروانا یہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد قصر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چوتھائی سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر کم کرنا یہ قصر کہلاتا ہے، کہ جب حاجی حج کی جو ہے وہ رمی کر لے گا، رمی کرنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کر لے گا، قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو حلق کروانا ہوگا یا اس کو قصر کرنی ہوگی، دونوں میں اختیار ہے، لیکن قصر اسی صورت میں ہوگی کہ جب کہ اس کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ 1 پورے کے برابر کم ہو جائیں، چوتھائی سر کے بال کم از کم 1 پورے کے برابر کم ہو جائیں تو قصر ہوگی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حاجی صاحبان جو ہے وہ پہلے سے بال کم کروا کر یا چھوٹے کروا کر جاتے ہیں، اور یہ اچھا بھی ہے تاکہ بال گرے نہیں احرام کی حالت میں۔ اب اگر بالفرض بال چھوٹے چھوٹے ہیں اور کسی نے مشین پھروا لی اور بولے کہ میں نے قصر کر لی ہے، تو اس سے قصر نہیں ہوگی اگر 1 پورے سے کم بال کٹیں گے، تو ایسی صورت میں اس کو حلق ہی کروانا پڑے گا، یعنی استرے سے یا ریزر سے اپنے بالوں کو صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ قصر کی اب گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام، یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں کعبہ شریف واقع ہے، یہ مسجد الحرام، یہ جس میں کعبہ شریف واقع ہے، یہ مسجد ہے، اور اس میں کعبہ شریف اللہ پاک کا گھر اس مسجد میں موجود ہے، اس مسجد کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ باب السلام جو ہے یہ مسجد الحرام کا دروازہ مبارکہ ہے، جس میں پہلی بار جو اس میں داخل ہو تو پہلی بار آنے والے کا اس میں سے داخل ہونا یہ افضل ہے، اور یہ جانب مشرق واقع ہے، کعبہ شریف کے جانب مشرق واقع ہے۔ کعبہ شریف کی آپ نے عمارت دیکھی ہے، ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ اے کاش ہمیں کعبہ شریف بار بار دیکھنا نصیب ہو۔ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے اس کے بھی مختلف یعنی نام ہیں، جیسے کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ان 4 کونوں کے بھی نام ہیں۔ جس کونے میں حجر اسود واقع ہے اس کو کہا جاتا ہے رکن اسود، اس کونے کا نام ہے رکن اسود، جس کونے میں حجر اسود واقع ہے۔ اور پھر حجر اسود کے بعد
جس طرف کعبہ شریف کا دروازہ ہے حجر اسود ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی آگے کعبہ شریف کا دروازہ ہے۔ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان، یعنی کونے میں حجر اسود ہے اور پھر آگے باب کعبہ ہے، کعبہ شریف کا دروازہ ہے۔ اس حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو قبولیت کا مقام ہے، یعنی مسجد الحرام شریف میں بھی مختلف جگہیں، وہ مختلف ایسے مقامات ہیں جو قبولیت کے مقامات ہیں، ان میں یہ ایک ملتزم بھی جو ہے وہ قبولیت کا مقام ہے۔ تو وہ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود اور کعبہ شریف کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور پھر جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس کو باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے والا جو کونا ہے، کعبہ شریف سے جو آگے والا کونا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ تو رکن عراقی کس لیے کہا جاتا ہے؟ عراق جو ہے وہ اسی سمت پر ہے، جس سمت پر یہ کونا ہے عراق اسی کونے پر ہے، تو اسی لیے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ رکن عراقی سے آگے آئیں گے تو حتیم ہے، اور اسی حتیم کے اندر ہی جو ہے وہ مزاب رحمت یعنی پرنالہ شریف بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے آگے والا جو کونا ہے اس کو کہا جاتا ہے رکن شامی۔ رکن شامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرف ملک شام ہے، تو اسی نسبت سے اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اسی کی سید میں ملک شام ہے۔ اور پھر آپ جو ہے وہ رکن شامی سے بالکل کعبہ شریف کے جو بیک والی باب کعبہ کے جو بالکل بیک والی دیوار ہے، کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے والی جو دیوار ہے، اس کا یہ والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کو رکن یمانی یمن کی نسبت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف یمن ہے، اس اعتبار سے اس کو رکن یمانی، اور پھر رکن یمانی سے آپ آگے آئیں گے تو وہی رکن اسود ہوگا۔ تو جس کونے میں حجر اسود ہے اسی نسبت سے اس کو رکن اسود کہا گیا، اس سے آگے والے کونے کو رکن عراقی، اور اس والے کونے کو رکن شامی، اور اس والے کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ باب الکعبہ کا میں نے بتا دیا، ملتزم کا بھی بتا دیا۔ مستجار رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان، یعنی جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے، اس دروازے کے جو بالکل سامنے والی دیوار ہے اس کا ایک کونا وہ ہے اور ایک کونا یہ ہے، وہ کونا رکن شامی ہے اور یہ کونا رکن یمانی ہے۔ تو رکن شامی اور رکن یمانی کے بالکل درمیان، یعنی کعبہ شریف کے بالکل سامنے والی جو دیوار ہے اس والے حصے کو مستجار کہا جاتا ہے۔ اور پھر رکن یمانی سے رکن اسود یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو ایریا ہے اس کو مستجاب کہا جاتا ہے۔ اس کو مستجاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بندے کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی برکت والی جگہ ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ملتزم جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، تو اسی طرح کعبہ شریف میں جو مستجاب ہے، مستجاب یعنی رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان والی جو دیوار ہے، یہ جو ایریا ہے اس کو مستجاب کہا جاتا ہے، اور یہ قبولیت کا مقام ہے، اور یہاں پہ بندے کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دعا کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی اور دعا نہیں آتی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جامع ترین دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، اور ہمیں آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ تو بندے نے گویا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر مانگ لی، اور یہ جب رش ہوتا ہے تو یہ سفر بھی یعنی رکن یمانی سے رکن اسود تک کا جو سفر ہے اس میں کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ عربی میں دعا بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو الغرض یہ قبولیت کا مقام ہے، یہاں پہ دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح کعبہ شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ایک کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی دیوار، جس جگہ پر کعبہ شریف کا پرنالہ جس دیوار میں لگا ہوا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، اسی کے نیچے یوں چھوٹی سی دیوار دی ہوئی ہے۔ اس دیوار کے جو اندر والا حصہ ہے اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم دراصل کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے، یہ کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے۔ فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں گا، تو اب اگر وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کعبہ میں نماز ادا کی۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جا کر نماز ادا کرے، تو اگر کسی نے حتیم کے اس ایریے میں جو چھوٹی دیوار دی ہوئی ہے، یعنی رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان، تو اگر حتیم کے اندر کسی نے نماز ادا کر لی، گویا کہ عین کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ بھی بڑی عظمت اور برکت والا مقام ہے، قبولیت کا مقام ہے۔ یہ جو پوری دیوار کے اندر کور ایریا ہے چھوٹی دیوار کے اندر، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حتیم بھی جو ہے وہ قبولیت کا مقام ہے۔ گویا کہ کعبہ شریف نے اپنی آغوش، اپنی گود کو کھولا ہوا ہے کہ حاجی آئے اور کعبہ شریف کی گود کے اندر چلا جائے۔ اور جب حجاج کرام اس حتیم میں جاتے ہیں تو وہ تصور کریں کہ کعبے کی آغوش میں آ گئے، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے، اسی طرح حاجی جو ہے وہ کعبے کی آغوش میں آ جاتا ہے، اور یہ قبولیت کا مقام ہے۔ حتیم کے اوپر جو ہے وہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت، یعنی رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان اوپر سونے کا پرنالہ لگا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت، رحمت کے یعنی کہ گرنے کی جگہ۔ اور واقعی جب بارش ہوتی ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی رحمتیں کعبہ شریف پر برستی ہیں، تو جس طرح ہم پرنالہ جو ہے وہ بارش کا پانی نکالنے کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت برسنے کا گویا کہ ایک پرنالہ ہے، اور جب بارش برستی ہے تو شاخ اس پرنالے کے نیچے آتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اور میزاب رحمت کا جو رخ ہے یہ سیدھا جو ہے وہ مدینہ شریف کا رخ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ ہے وہ اس میزاب رحمت کی طرف ہے۔ تو جب عشاق طواف کرتے ہوئے جاتے ہیں میزاب رحمت کے پاس سے جاتے ہیں، تو اسی طرف رخ کر کے سامنے، چونکہ اسی رخ پر مدینہ پاک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم بھی کعبہ شریف میں ایک مقام ہے۔ مقام ابراہیم کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جو حقیقی جگہ ہے وہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ چاندی کا ایک خول سا بنا ہوا ہے، سونے یا چاندی کا، اور اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے سینے کے اندر لے لیا۔ اس پتھر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ تو جب جو ہے وہ بندہ طواف کر لے تو طواف ادا کرنے کے بعد 2 رکعت جو طواف کی پڑھی جاتی ہیں وہ اسی مقام ابراہیم کے پیچھے کی طرف ادا کرے۔ اور مقام ابراہیم بھی کعبہ شریف میں سبھی رحمتوں والے مقام ہیں، لیکن یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، مقام ابراہیم۔ اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ جب طواف کر لے، طواف کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت پڑھے، اور یہاں پر جو ہے وہ طواف کے 2 نوافل اس کے پیچھے ادا کرے۔ یہ قبولیت کا مقام ہے، اپنے لیے دعائیں کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے۔ اور اس کے بعد ہے بئر زمزم، یعنی زمزم کا کنواں۔
اسی مقام ابراہیم سے تھوڑا سا یعنی کہ اگر ملتزم کی طرف آئیں تو یعنی کہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو یہاں پر نیچے بئر زمزم، بئر کہتے ہیں کنویں کو، زمزم کا کنواں، ابھی تو اس کے اوپر فرش بنا دیا گیا، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یعنی کہ 15-20 سال یا 10-15 سال پہلے وہاں پہ باقاعدہ وہ نیچے اترنے کے لیے کنواں تھا۔ اگر اس سے پہلے کعبہ شریف کی تصویریں دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ خود رسی کے ذریعے ڈول سے جو ہے وہ آب زمزم کے کنویں سے پانی زمزم کھینچا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر، اس جگہ پر جو جہاں پہ بئر زمزم ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کنواں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ زمزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے اپنی ایڑیاں زمین پر ماریں تو وہاں سے پانی پھوٹ پڑا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اللہ کی رحمتوں کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پہ آئیں، دیکھا پانی پھیلتا جا رہا ہے، تو آپ نے کہا، فرمایا زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ تو یوں آپ نے اس کے ارد گرد منڈیر باندھ دی اور جو ہے وہ اس پانی کو وہاں پہ روک لیا۔ احادیث پاک میں یہ بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اسماعیل پر رحم فرمائے کہ انہوں نے آب زمزم کو، یعنی جو زمزم کا پانی تھا، اس کنویں کا پانی تھا، زمزم کہہ کر روک دیا۔ اگر وہ نہ روکتی تو یہ پھر پھیل جاتا۔ تو بہرحال ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو بئر زمزم ہے، یہ جو زمزم کا کنواں ہے، یہ بھی قبولیت کا مقام ہے، یہ بھی قبولیت کا مقام ہے مسجد الحرام شریف میں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ باب الصفا میں نے بتا دیا کہ صفا کی طرف جو جانے والا راستہ ہے، حجر اسود کی سیدھ میں جو ہے وہ صفا کی طرف راستہ ہے، اس کو وہاں دروازہ ہے، اس سے باہر نکلیں تو صفا مروہ کا جو ہے وہ جو سعی والا جگہ، مسعی جو ہے، سعی والی جو جگہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس دروازے کو باب صفا کہتے ہیں۔ اور جس پہاڑ پر سعی شروع ہوتی ہے اس کو کوہ صفا کہتے ہیں، اور جس یہاں سے شروع ہوتی ہے کوہ صفا ہے، اور جہاں پر ختم ہوتی ہے سعی، یعنی چکر پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس کو کوہ مروہ کہتے ہیں۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، مروہ جو ہے اس پہاڑ کا نام ہے، کوہ مروہ یعنی مروہ کا پہاڑ۔ جب ہم سعی کرتے ہیں تو سعی کرتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے ایک درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں پہ اب جو ہے وہ سبز لائٹیں، یعنی آپ صفا سے جا رہے ہیں مروہ کی طرف تو آپ کو وہ پورا اوپر جو ہے وہ سبز لائٹ نظر آئے گی، اور پھر اس کے تھوڑے فاصلے بعد جو ہے وہ پھر دوسری سبز لائٹیں ہیں۔ ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ اخضر کہتے ہیں سبز کو، یعنی کہ سبز 2 میل۔ یہاں یہ اس لیے اوپر سبز کیا گیا میلین اخضرین، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب حاجی سعی کرتے ہوئے پہلی صفا سے آتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے صفا سے آتے ہوئے جب پہلی سبز لائٹ کے نیچے سے آتا ہے تو یہاں سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے ساختہ دوڑنا، یعنی آرام آرام سے دوڑنا، بشرط یہ کہ رش نہ ہو۔ تو آرام آرام سے جیسے جاگنگ کے انداز میں بندہ دوڑتا ہے تو اس طرح دوڑے، اور پھر آگے دوبارہ جو ہے وہ سبز نشان آئے گا اوپر کی طرف، تو وہاں پر اپنا یہ دوڑنا ختم کر دے۔ تو اس پورے جو ہے وہ ایریے کو میلین اخضرین کہتے ہیں، اور اس کو مسعی بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ حجاج کرام کو دوڑنا ہوتا ہے۔ اور میقات یہ تو تھا کچھ کعبہ شریف، مسجد الحرام شریف کے اندر کی کچھ جو ہے وہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، اصطلاحات بھی ہیں۔ ایک اصطلاح میقات۔ میقات جو ہے وہ کیا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مکہ معظمہ جانے والا شخص جو مکہ معظمہ کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس جگہ
سے گزرنے سے پہلے احرام کی نیت کر لے، اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے گرد دو دائرے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ ہے، یہ حدود حرم کا ہے۔ کعبہ شریف جیسے حدود حرم ہم نے سنا ہوا، یعنی حرم کی حدود صرف مسجد الحرام تک نہیں ہے، حرم شریف کی جو حدود ہیں وہ بہت میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جو حدود ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدود حرم، یعنی ایک یہ دائرہ ہو گیا، کیونکہ چاروں طرف یہ حدود ہیں تو یہ ایک دائرہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حدود حرم۔ جو اس دائرے کے اندر والا حصہ ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دائرہ جو ہے وہ یوں سمجھے ایک بڑا دائرہ ہے، اور وہ دائرہ جو ہے وہ میقات کا دائرہ ہے۔ جیسے ہم پاکستان سے جا رہے ہیں، اچھا جو میقات سے باہر سے جاتا ہے اس کو آفاقی کہا جاتا ہے، آفاقی۔ جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم احرام کی نیت عام طور پر گھر سے بھی کر لیتے ہیں، جہاز میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل نیت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میقات کو کراس کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں، احرام کی نیت کے ساتھ میقات کو کراس کریں۔ آپ نے جو حج اور عمرے کا جس نے سفر کیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ جب جدہ کا ایئرپورٹ آنا ہوتا ہے، اس سے کچھ ٹائم رہ جاتا ہے 10-12 منٹ کا، تو اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نیت نہیں کی ہے وہ نیت کر لے۔ تو وہ نیت اس لیے اعلان ہوتا ہے کہ وہ میقات آ جاتا ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں سے میقات کے باہر سے جانے والا جب یہاں میقات پر جائے، تو اگر وہ جا رہا ہے میقات کے اندر مکہ شریف، اب بھلے وہ تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، کسی بھی غرض سے جا رہا ہے، اور یہ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا جب میقات کو کراس کرے مکہ شریف جانے کی نیت سے، چاہے وہ عمرے کی غرض سے جا رہا ہے، حج کی غرض سے جا رہا ہے، تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، تو اس کا احرام کے ساتھ جانا، احرام کی نیت کے ساتھ جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس جگہ کو جہاں پہ جو ہے وہ آفاقی جو میقات سے باہر رہنے والا ہے، جب جس جگہ سے یہ نیت کر کے گزرتا ہے اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ جس طرح حرم کی حدود چاروں طرف ہیں، اسی طرح میقات کی حدود بھی چاروں طرف ہیں۔ جیسے پاکستان، پاک و ہند سے جو جاتے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے یلملم کا مقام ہے۔ یلملم کا مقام یہ اصل میں یمن والوں کے لیے میقات ہے، یہ سمندر کے اندر ہے، اور پاکستان سے جو جاتے ہیں وہ اس کی محاذات یعنی اس کے بالکل سامنے سے گزرتے ہیں، یلملم سے نہیں گزرتے لیکن یلملم کی سیدھ سے گزرتے ہیں۔ تو چاہے میقات سے گزرے یا میقات کی جو سیدھ ہے وہاں سے گزرے تو اس کے اوپر احرام لازم ہو جاتا ہے جبکہ وہ مکہ جا رہا ہو۔ تو پاکستان سے جانے والے یلملم کے مقام یعنی اس کے محاذات پر جو ہے وہ احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اور جو مدینہ شریف سے آ رہے ہوتے ہیں، مدینہ شریف سے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ جب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کر رہے ہوں تو مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر 10 منٹ کے سفر پر تقریباً جو ہے وہ ایک مقام آتا ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ تو جو مدینہ میں رہنے والا ہے وہ بھی آفاقی ہے، یعنی میقات سے باہر رہنے والا ہے۔ اب جب وہ ذوالحلیفہ کے مقام سے جائے گا تو اب وہ گویا کہ میقات کے اندر انٹر ہو رہا ہے۔ اب جب وہ میقات کے اندر انٹر ہو رہا ہے اور اس نے جانا ہے مکہ پاک، تو اب وہ احرام کی نیت یہاں سے کر کے جائے گا۔ تو ذوالحلیفہ کا جو مقام ہے یہ مدینے والوں کے لیے میقات ہے جو مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں، اور فی زمانہ اس کو ابیار علی کہتے ہیں، ابیار علی۔ تو جب مدینے سے مکہ کی طرف جائیں گے تو ذوالحلیفہ پر جائیں گے تو میقات ہوگی، اور ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے یلملم ہے، اور جو عراق کی جانب سے آنے والے ہیں ان کی جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے اس کا نام، اور جوفہ ملک شام کی طرف سے جو آنے والے حاجی ہوتے ہیں ان کی میقات جو ہے وہ جوفہ ہے، اور جو ریاض کی طرف سے آنے والے حجاج کرام ہوتے ہیں اور ان کی جو میقات ہے وہ ہے قرن المنازل، یہ طائف کے قریب ہے۔
اب میقاتی کس کو کہا جاتا ہے؟ اب جو میقات کی حدود کے اندر رہنے والا ہو اس کو میقاتی کہتے ہیں، اور جو میقات سے باہر رہنے والا اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ دونوں نام ملتے جلتے، میقات سے باہر رہنے والے کو آفاقی کہتے ہیں، میقات کے اندر اور حرم سے باہر اس کو میقاتی کہا جاتا ہے، اور جو حرم کے اندر رہتا ہے اس کو حرمی کہا جاتا ہے، جو میقات اور حرم کے درمیان رہتا ہے اس کو حلی کہتے ہیں۔ حلی جیسے جو جدہ میں رہنے والا ہے، جدہ حرم کی حدود سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، اس کو میقاتی بھی کہیں گے، اس کو حلی بھی کہیں گے، اور جو حرم کی حدود کے اندر رہنے والا ہے اس کو حرمی کہیں گے۔ تنعیم یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مسجد عائشہ ہے اس وقت، یہ حدود حرم ہے، اور یہ یعنی کعبہ شریف کے سب سے جو حرم کی قریب ترین حد ہے وہ ہے تنعیم کا مقام۔ یعنی اگر کوئی شخص مکہ شریف میں رہ رہا ہے تو وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ اس کو حرم کی حدود سے باہر جانا ہوگا اور نیت کرنی ہوگی، اور یہ جو تنعیم کا مقام ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، اور یہاں پر مسجد عائشہ جو ہے بہت مشہور جگہ ہے مسجد عائشہ۔ تو اب اگر کوئی مکہ شریف کے اندر رہ رہا ہے، حرم کے اندر رہ رہا ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ حرم کے حدود سے باہر یعنی تنعیم کے مقام پر جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ احرام کی نیت کرے، اور جو ہے وہ عمرے کی نیت کر کے جو ہے وہ احرام باندھے، اور پھر وہ حرم شریف میں آ کر کعبہ شریف کا طواف کرے، جو عمرے کے ارکان ادا کرنے وہ ادا کرے۔ تو جس مقام پر یہ احرام باندھے گا اس کو تنعیم کہتے ہیں۔ اسی طرح جیرانہ یہ بھی ایک مقام ہے اور بڑا عظیم الشان اور عالی شان مقام ہے۔ جیرانہ یہ مکہ شریف سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف کا جو راستہ ہے اس مقام پر یہ مقام جیرانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام سے عمرے کا احرام باندھا۔ عام طور پر جو اس جگہ سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عام لوگوں کی بول چال میں اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، بڑا عمرہ کیا، اور جو تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھتا ہے اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں۔ تو تنعیم کے مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو وہاں سے آپ نے، یہ حرم کی حدود سے باہر ہی ہے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عمرے کا احرام زیب تن فرمایا۔ تو یہاں سے گویا کہ احرام باندھنا اور عمرے کے لیے آنا سنت ہے۔ اور اس مقام کی عظمت یہ ہے کہ شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں زائرین مکہ کو یہ تاکید کی ہے کہ جب بھی وہ عمرے کے لیے آئیں تو اس مقام سے یعنی جیرانہ کے مقام سے ضرور احرام باندھ کر عمرہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات میں اسی مقام پر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت مقام ہے کہ اس مقام پر شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 مرتبہ ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ اس کو جو ہے وہ جیرانہ کہتے ہیں۔ حرم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حرم جو ہے کعبہ شریف کے ارد گرد کافی چاروں طرف ایریا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اس کو حرم کہتے ہیں۔ اس کی حدود ہیں کہ ہر طرف ایک حد مقرر ہے کہ یہاں پہ یہ حد ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، جیسے تنعیم جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عرفات، جو حاجی جس مقام پر جاتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کو جس مقام پر جاتے ہیں اور جس کا وقوف حاجیوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی حج کے اہم ترین رکنوں میں سے ایک رکن ہے وقوف عرفہ، یعنی عرفات کا ایک مقام ہے، ایک وادی ہے جو بڑا وسیع مقام ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو جو بھی احرام کے ساتھ، احرام کی نیت کے ساتھ عرفات میں جو ہے وہ زوال کے وقت کے بعد، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں آ گیا تو وہ حاجی ہو گیا۔
یہ وقوف عرفہ یعنی عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کے اہم ترین جو ہے وہ رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ دو اہم ترین رکن ہیں، پہلے میں نے طواف زیارہ بیان کیا، اسی طرح وقوف عرفہ ہے، اور یہ جو ہے وہ عرفات مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یہاں حجاج کرام سب کے سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اور غروب آفتاب تک، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے اس جگہ سے جانا جائز، عرفات کے میدان سے نکلنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی نکل گیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جبل رحمت ہے۔ یہ جبل رحمت عرفات کے اندر جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور اس جبل رحمت کے نزدیک وقوف کرنا یہ افضل ہے۔ جو 9 ذی الحجہ کا وقوف ہے وہ جبل رحمت کے قریب کرنا یہ افضل ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ جس کو موقع ملے، کیونکہ جو خیمے ہوتے ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں اور لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے، اگر میسر آ جائے آسانی سے تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن اگر میسر نہ آئے تو پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر لیں تو وقوف عرفات ادا ہو جائے گا۔ تو عرفات کے اندر یہ جبل رحمت ہے۔ اور پھر مزدلفہ یہ اگر جو ہے وہ مینا سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عرفات سے آتے ہوئے پہلے مزدلفہ آتا ہے اور پھر مینا آتا ہے، اور مینا سے جاتے ہوئے پہلے مزدلفہ آتا ہے پھر عرفات آتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو وقوف ہوتا ہے، غروب آفتاب جو ہے وہ عرفات میں ہونے کے بعد حجاج کرام نکلتے ہیں وقوف مزدلفہ کے لیے۔ تو مزدلفہ جو ہے یہ جس طرح عرفات کی ایک وادی ہے، اسی طرح مزدلفہ کا بھی ایک بہت بڑی وادی ہے، وہاں پہ آ کر جو ہے وقوف کیا جاتا ہے، اور یہ وقوف جو ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن حجاج کو رات یہاں گزارنی ہوتی ہے کیونکہ ان کو صبح وقوف کرنا ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ایک لمحے کے لیے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس میدان میں ٹھہر گیا تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا۔ یہاں پہ مزدلفہ کے ساتھ وادی محصر ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابابیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ جہاں پر ہاتھی والوں پر عذاب نازل ہوا، تو اس جگہ پر یہ جو وادی محصر ہے، جو بھی جس جگہ پر بھی اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا ہے اس جگہ پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، اسی لیے حجاج کو حکم ہے کہ یہاں سے جلدی جلدی چلیں۔ تو یہ مقام بھی مزدلفہ کے ساتھ ہے۔ اور مینا یہ خوبصورت جو ہے وہ مقام ہے، حاجی جو ہے وہ 8ویں ذی الحجہ کو یہاں سے ہی گویا حج کا جو ہے وہ افعال، جو حج کے ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں، جو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، مینا سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے سب سے پہلے حاجی مینا میں آتا ہے۔ یہاں مینا میں اس کو جو ہے وہ ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک یہ 5 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور مینا میں یہ جو 10ویں کی رات ہوتی ہے اس کا قیام مینا میں کرنا یہ سنت ہے۔ تو یہ مکہ سے جو ہے وہ تقریباً 5-6 کلومیٹر پر یہ واقع ہے، یہ مینا کا مقام۔ یہاں پر ہی جمرات ہیں جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو جمرات ہیں، شیطان ہیں، بڑا چھوٹا درمیانہ، وہ اسی مینا کے اندر ہی ہیں۔ حاجی جو ہے 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک، پھر عرفات جاتا ہے، پھر مزدلفہ سے دوبارہ مینا میں آنا ہوتا ہے، یہیں پہ 10ویں کا دن پھر رمی کرنی ہوتی ہے اور پھر یہیں پہ رہنا ہوتا ہے، اور پھر 11ویں 12ویں کی رمی کرنی ہوتی ہے۔ راتیں یہ جتنی بھی ہیں 11ویں کی 12ویں کی ان کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا سنت ہے۔ یہ تقریباً میں نے جو ہے وہ بیان کر دیا۔ 2-3 ایک اور اہم اصطلاحات ہیں کہ جب حاجی جو ہے وہ کوئی احرام میں غلطی کر دیتا ہے، جرم کر دیتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ دم لازم ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں بدنہ لازم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دم آ گیا۔ تو دم کا کیا مطلب ہے؟ دم کا مطلب یہ ہے کہ بعض احرام کی پابندیوں میں بعض کام ایسے ہیں کہ
کہ اگر ان کا ارتکاب کر دیا جائے تو گویا کہ احرام کی حالت میں جرم کیا، تو اس جرم کے ازالے کے لیے دم دیا جاتا ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ جو قربانی کے لیے بکری ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے جس عمر کی، تو بھیڑ، بکری، دمبا، ان چیزوں کو قربان کرنا اس جرم کے ازالے کے لیے اس کو دم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بدنہ ہوتا ہے۔ بدنے کا مطلب بعض جگہوں پر بدنہ لازم ہوتا ہے، بعض جگہوں پر دم لازم ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ کہا جائے کہ آپ پر دم لازم آ گیا تو اس پہ گھبرانا نہیں ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو قربانی یعنی بکری ذبح کرنا، جس کی قربانی کے جو ہے وہ یعنی 1 سال کا بکرا یا 1 سال کی بکری، وہ ذبح کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور یہ حدود حرم کے اندر ہی ہوگا، حدود حرم سے باہر نہیں ذبح کریں گے، اس کو دم کہتے ہیں۔ بدنہ اونٹ یا گائے، اونٹ یا گائے کا ذبح کرنا یہ بدنہ کہلاتا ہے۔ بعض صورتوں میں بدنہ کی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح احرام کی پابندیاں نہ کرنے کی صورت میں، یعنی بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وائلیشن ہوتی ہے تو وہاں پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، جتنی مقدار ہم فطرانے میں دیتے ہیں تو اس جرم کے بدلے میں صدقہ دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے صدقہ۔ جیسے بالفرض جو ہے وہ کسی نے داڑھی کھجائے یا سر کے بال کھجائے اور جو ہے وہ 3 یا اس سے زیادہ بال گر گئے اس کے کھجانے کی وجہ سے، اس کے کنگھی کرنے کی وجہ سے، تو ایک صدقہ لازم ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو صدقہ لازم ہو گیا، کہا جائے گا کہ بھئی آپ صدقہ دے دیں، تو اس صدقے سے کیا مراد ہے؟ تو اس صدقے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جتنی مقدار ہے، جیسے پاکستان میں ہم نے عید کے موقع پر جو صدقہ فطر دیا، وہ جو ہے وہ 130 روپے جو ہے وہ ہم نے دیے یا 120 روپے دیے، تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے، وہ رقم اس جرم کے بدلے میں ادا کرنا، یہ صدقہ دینا کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات تھیں جو حج کے اندر جن کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ دم کہا ہے تو دم سے مراد یہ ہے، اور بدنہ کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، صدقہ کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔